الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا اس کی مسلسل رکھوالی رکھتے، نگرانی کرتے اور اسے گزرنے نہ دیتے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ کام کاج تھا، کوئی مرمت کرنے والی تھی، کوئی دیوار تھی یا کوئی پینٹ کرنے والا تھا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا۔ کہنے لگے والد صاحب کو گھر میں ضروری کام پڑ گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا کھیت میں جانا ہے اور فلاں فلاں کام کرنے والے ہیں، جاؤ آج تم کرو۔ چنانچہ اس دن جو ہے وہ میں باہر نکلا، والد نے مجھے بھیج دیا، میں کھیت کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک ایک گرجے کے پاس سے عیسائیوں کا معبد جو تھا وہاں سے گزر ہوا۔ مجھے اندر سے کچھ آوازیں آنے لگی کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ کر رہے ہیں، تو مجھے کچھ آوازیں مانوس سی لگی، بھلی لگی، اچھی لگی، تو میں نے اندر جھانک کر دیکھا، اندر کچھ لوگ جو ہے اپنے ہی طرز کے اوپر جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے۔ تو مجھے وہ معاملہ بڑا خوبصورت لگا۔ ایک آدمی گفتگو کرنے لگا تو میں وہاں پہ بیٹھ گیا، وہ گفتگو کرتا چلا گیا، میں سنتا چلا گیا، پھر وہ عبادت کرنے لگے، میں ان کی عبادت دیکھتا رہا، حتیٰ کہ شام مجھے وہیں پہ ہو گئے، میں کھیت میں جا ہی نہ سکا، سورج غروب ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور گھر واپس آ گیا۔ گھر آئے تو والد ناراض ہوئے اور پوچھا تیرے پیچھے میں نے بندے بھیجے کہاں چلے گئے، نظر نہیں آئے۔ تو کہنے لگا ابا جان میں رستے میں جا رہا تھا تو اس طرح عیسائیوں کے گرجے میں داخل ہوا تو وہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے، تو وہ عبادت تو مجھے اچھی لگی۔ تو والد جو تھا وہ پہلے ہی خوف زدہ تھا، اس نے کہا بیٹا نہیں، ہمارا دین جو ہے بہت خوبصورت ہے، عیسائیوں کا دین اس کے قریب میں بھی نہیں پہنچتا، ہم نے باپ دادا سے یہ دین حاصل کیا ہے اور یہ بڑا عمدہ دین ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ بیٹا کہنے لگا بہن مجھے تو نہیں لگتی ایسی کوئی بات، ایک ہی دفعہ دیکھا عیسائیت کو تو کہنے لگا یہ آپ کی عبادت مجھے تو اچھی نہیں لگی، ان کا معاملہ جو ہے وہ مجھے خوبصورت لگا۔ تو باپ کو جس چیز کا خدشہ تھا وہی لاگو ہوا، اس نے جو ہے وہ بیٹے کو بیڑیاں ڈال دی اور زنجیریں ڈال کر گھر میں بند کر دیا کہ تب باہر نہیں جانا۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوا۔ خیر قریب میں کوئی گھر میں لوگ آتے جاتے رہتے تھے تو میں نے پتہ کروایا کہ عیسائیوں کا بڑا اڈا جو ہے وہ کہاں پہ ہے، ان کے بڑے لوگ جو ہے وہ کہاں پہ ہیں، مجھے بتایا گیا شام کے علاقے میں۔ چنانچہ میں نے کسی کے ذریعے سے خبر منگوائی کہ شام کی طرف سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ چنانچہ یہ قافلہ تجارت کی غرض سے شام کا وہاں پہ پہنچ گیا۔ تو قافلہ جب آیا تو بتانے والے نے آ کر خبر دے دی کہ قافلہ آ گیا ہے۔ اس نے کہا جب یہ واپس جانے لگے پھر مجھے بتانا۔ چنانچہ وہ ایک دن پھر خبر لے کر آ گیا کہ آج قافلے والوں نے اپنی تجارت مکمل کر لی، آج نکلنا ہے۔ چنانچہ اس وقت اس نے منصوبہ بنایا اور کسی طریقے سے اپنی بیڑیوں سے جان چھڑائی، بیڑیوں سے نکلا اور قافلے سے جا ملا اور شام پہنچ گیا۔ والد کو کوئی خبر نہیں، نکل گیا معاملہ۔ کہتے ہیں شام پہنچا، وہاں پہ جا کر میں نے پتہ کیا کہ یہاں پہ کہاں پہ کوئی گرجا ہے اور کہاں پہ کوئی عیسائیوں کا بڑا عالم ہے۔ تو مجھے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا، ایک پادری کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ میں پادری کے پاس چلا گیا، اس کو میں نے غرض و غائب بتلائی تو اس نے مجھے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور جو ہے عبادت کرتا تھا، نیک آدمی تھا ظاہری طور پر، تو میں بھی اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہو یہاں پہ۔ دین کی معلومات جو ہے وہاں سے لیتا رہا، علم بھی حاصل کیا، عبادت بھی کی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ یہ پادری جو ہے جو کچھ کہتا ہے کرتا نہیں، لوگوں کو صدقہ خیرات کا حکم دیتا ہے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں پہ خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات جمع کرو۔ لوگ نیازیں لے کر آتے ہیں اور اس نے اپنا کوئی مٹکا رکھا ہوا ہے، اس میں جا کے چھپا دیتا ہے، لوگوں کے تقسیم نہیں کرتا۔ میں بڑا دل میں پڑتا رہا یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن ہمت نہ پڑی کسی کو بتلانے کی۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرا، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بندہ فوت ہو گیا۔ عیسائیوں کے ہاں پادری کا مقام ہے، لوگوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دفنانے کا پروگرام بنایا۔ تو میں نے کہا آپ جو ہے وہ اتنے اعزازات دے رہے ہو، یہ بندہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ کہا پادری کے بارے میں تم بات کرتے ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے، یہ تمہارے نذرانے جو ہے وہ غریبوں کو نہیں دیتا تھا، اپنے لیے جمع کر لیتا تھا۔ کہا کہاں ہے؟
اس نے جا کے وہ جگہ دکھائی تو 7 مٹکے نکلے جس میں درم اور دینار جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے، سونے اور چاندی کے سکے جو ہے وہ بھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے وہ مٹکے نکالے اور ان کو یقین آ گیا ہے، انہوں نے پادری کو جلانے کی بجائے سولی پہ لٹکایا اور اسے رجم کر دیا، پتھر مار مار کے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ چنانچہ ایک نئے بندے کو پادری بنا دیا۔ نیا بندہ پادری بنا تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جن کا پہلا نام معبہ تھا، تو کہنے لگے میں اس کے پاس رہا، اسے بھی میں نے ساری سٹوری سنائی کہ میں گھر سے بھاگ کر آیا ہوں اور میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے، تو میں دین بھی سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ عبادت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے اس بندے میں مجھے نیکی نظر آیا، مجھے اس کی عبادت اچھی نظر آئی اور بندہ مخلص نظر آیا، تو میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی تھی جتنی محبت اس بندے کے ساتھ۔ میں نے اس بندے سے شدید ترین محبت کی اور بالکل اس کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ مل کے عبادت کرتا رہا اور اپنا دین بھی سیکھتا رہا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے مرنے کا وقت آ گیا، وہ بھی بیمار ہوا اور مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اسے کہا اللہ کے بندے تم تو جا رہے ہو، میری تو پیاس نہیں بجھی، ابھی تو میں مزید سیکھنا چاہتا ہوں، ابھی تو مزید آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اس علم کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ تم دنیا سے جا رہے ہو تو مجھے کم از کم کوئی بندہ تو بتلا دو۔ کہنے لگے ہاں واقعی میں تو جا رہا ہوں، قریب میں تو کوئی بندہ نہیں ہے، عراق کے موصل علاقے میں وہاں پہ ایک پادری موجود ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ کہنے لگے وہ بندہ فوت ہو گیا، اسے دفنایا گیا، میں نے وہاں پہ چھوڑا اور موصل میں چلا گیا۔ موصل میں جس پادری کا پتہ بتلایا تھا اس کے پاس گیا، اسے جا کر میں نے اپنا ساری کہانی سنائی، اس نے بھی مجھے رکھ لیا، جو کچھ اس کے پاس علم تھا وہ بھی سیکھتا رہا اور اس کے ساتھ مل کے عبادت بھی کرتا رہا۔ لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے، وہ بھی بندہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہونے لگا تو اس سے بھی میں نے کہا تم جا رہے ہو، میرا کیا بنے گا؟ اپنے پیچھے کوئی بندہ چھوڑا ہے تو مجھے کم از کم اس کی رہنمائی تو کر دو، وہ کہاں پہ ہے؟ تو اس نے مجھے بتلایا کہ نصیبین ایک علاقہ ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم موجود ہے، وہ تمہاری ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے اس کو دفنانے کے بعد وہاں سے نکلا اور نصیبین میں چلا گیا۔ وہاں بھی اسی طریقے سے وقت گزارا اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھی فوت ہونے لگا۔ میں نے اسے بھی کہا کہ میری ابھی منزل بڑی دور نظر آ رہی ہے، مجھے ابھی اپنی منزل نہیں ملی، میرے علم کی اور عمل کی پیاس نہیں بجھی ہے، میں مزید آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی بندے کا پتہ بتلائیے آپ کے بعد جس کے بعد چلا جاؤں۔ اس نے بڑے سوچ و وچار کے بعد کہا کہ یہاں تو بندہ قریب میں نہیں ہے، اموریا میں چلے جاؤ۔ اموریا میں ایک پادری موجود ہے، وہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے اور اس کے پاس تیری ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔